व्यूअर्स, आज इस व्लॉगिंग का मकसद जो है ये जो हालिया स्कैंडल है पीपीएससी का, उसके बारे में डिस्कशन करना है। क्योंकि आपको पता है कि पीपीएससी पाकिस्तान का एक मुस्तनद इदारा है जो कि ब्यूरोक्रेसी को भर्ती करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसकी लिजिटिमेसी जो है आज तक सबके सामने कुछ इस तरह से थी कि जैसे पाकिस्तान में यही हुआ है इदारा जो ट्रांसपेरेंट भर्तियाँ करता है। लेकिन इस स्कैंडल के बाद जहाँ पे बहुत का एतमाद टूटा है, वहाँ पे इस सिस्टम के बारे में डिस्कशन कि इसका अब फ्यूचर क्या होगा, इससे रिलेटेड डिस्कशन करने के लिए हमने मदद किया है हसन चीमा साहब को भी, जिनका बड़ा वाइड एक्सपीरियंस है इस इदारे और पाकिस्तान के जो इंतज़ामी अमूर चलाने वाले इदारे हैं उनके ऊपर इनकी बड़ी गहरी नज़र है। तो उनसे डिस्कस करेंगे। हसन चीमा साहब, क्या कहते हैं ये जो स्कैंडल आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उमर साहब, आपको पता कि मैं पीपीएससी के लेक्चर के 4 जो पेपर्स हैं उनको पास कर चुका हूँ। 2015 का जो पीपीएससी का लेक्चरर का पेपर था, पाकिस्तान स्टडीज़ का और पॉलिटिकल साइंस का, वो दोनों मैंने पास किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो मेरी सिलेक्शन नहीं हो सकी। इस दफ़ा भी मैंने अप्लाई किया हुआ है। पाकिस्तान स्टडीज़ का रिज़ल्ट आ चुका है और 55 के ऊपर उसका मेरिट बना था, लेकिन मेरे 50 नंबर आए थे। अभी पॉलिटिकल साइंस का जो रिज़ल्ट है वो अभी अनाउंस नहीं हुआ। तो ये जो स्कैंडल है पीपीएससी का पेपर लीक होने का, ये सामने आ चुका है। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इसने जो स्टूडेंट्स हैं उनका मुस्तकबिल उसको जो है वो दाव पे लगा दिया। पीपीएससी के थ्रू जो लोग भर्ती होते हैं उनका जो है वो ज़्यादातर जो ताल्लुक़ है वो मिडिल क्लास तबके से होता है, या फिर वो गरीब घरानों से बिलोंग करते हैं। तो जो मिडिल क्लास है, ये जो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनकी जो वाहद उम्मीद थी वो पीपीएससी थी। और लोग समझते थे कि ये जो पीपीएससी है यहाँ पर मेरिट के ऊपर भर्तियाँ होती हैं, लेकिन यानी जो लोग थे वो इसके ऊपर ट्रस्ट करते थे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर। लेकिन जो हालिया स्कैंडल सामने आया पेपर लीक होने का, उससे जो एतमाद है स्टूडेंट्स का वो उठ चुका है। अब कमीशन, अब ये लोग जाएँ तो किधर जाएँगे? अभी इस दफ़ा जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने पेपर बनाए हैं सारे सब्जेक्ट्स के, वो बड़े गैर मंतकी किस्म के थे। मैंने जैसा कि आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि जिस बंदे को, जिस स्टूडेंट को कंप्लीट ग्रिप है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, वो भी उस पेपर को पास नहीं कर सकता। यानी इस तरह से उन्होंने ये पेपर बनाया। तो यही मेरा ख्याल है रीज़न भी रही कि जो पासिंग रेशो थी वो भी बड़ी कम रही। हाँ, मैं समझता हूँ कि उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि वो ये जो पीपीएससी का, अब तो इन्होंने क्लर्क्स को आगे कर दिया ना। मैं समझता हूँ कि पीपीएससी का जो सारा अमला है, इसमें चेयरमैन और सेक्रेटरीज सारे इसके अंदर मुलविस हैं, और इसकी अकाउंटेबिलिटी भी सबकी ही होनी चाहिए। सबकी होनी चाहिए। इन्होंने ये प्री प्लान था कि पेपर मुश्किल बनाए हैं। आप जो काबिल लोग हैं, जिनकी सब्जेक्ट्स के ऊपर मुकम्मल ग्रिप है ना, वो भी जो है वो अगर वो पास ना कर, वो या तो क्वालिफाई ना कर सके, या अगर वो क्वालिफाई करें भी तो वो पासिंग मार्क्स लेकर करें। और जिनको इन्होंने पेपर बेचे हुए थे, यानी जो पेपर जिन्होंने खरीदे हुए थे, वो 80% 90% नंबर ले जाएंगे। इंटरव्यू में जाकर वो जिन लोगों ने अपनी मेहनत से पेपर पास किए हैं उनके तो पासिंग मार्क्स हैं। तो जिन्होंने पेपर लीक करके, पेपर ख़रीद कर जिन्होंने पास किया होगा, उनके 80-90% मार्क्स हैं, तो वो इंटरव्यू में बहुत आगे निकल जाएंगे। तो ये इसकी वजह है। अच्छा, ये बिल्कुल आपने बड़ी डिटेल में, बड़ी तफसील के साथ ये सारी रीज़न्स भी बता दी। और नो डाउट कि इसके बाद पीपीएससी के बाद मिडिल क्लास तबका और जो गरीब तबका है वो बड़ा बुरी तरह हर्ट हुआ है। अब देखें, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जब यही लोग निज़ाम को चलाने वाले हैं, और जब ये मेरिटोक्रेसी का फेलियर होता है इस तरह से, तो फिर जाहिर है कि ऐसे लोग अंदर आते हैं और फिर यही लोग इन्हीं सीट्स पे आके वही कल्चर जो जिसकी ये खुद पैदावार होते हैं उसको आगे प्रमोट करते हैं। और यही हमने देखा। तो अब इस निज़ाम के साथ कैसे लड़ा जाए और इसको सही कैसे किया जाए? सारी की सारी कौम के लिए ये काबिल शर्म बात है कि जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं वो वही लोगों को धोखा दे रहे हैं। वो 10-10 लाख में, 20-20 लाख में वो पेपर बेच रहे हैं, और जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, उनके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो पीपीएससी का चेयरमैन है या सेक्रेटरीज़ हैं, उनको अभी तक जो है वो रिज़ाइन, मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था, लेकिन वो बेशर्मों की तरह जो है वो अपने उहदों के ऊपर फायज़ है, और उन्होंने क्लर्क्स के ऊपर ये सारा इसका मलबा डाल दिया और वो खुद बरी ज़िम्मा हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे वुज़रा हैं उनका किसी किस्म का कोई बयान नहीं आया इसके ऊपर।
نہ جو وزیر اعلیٰ ہے یا گورنرز ہیں یا پرائم منسٹر ہیں، کسی کا بھی اس کے اوپر کوئی بیان نہیں آیا. تو یہ بے حسی کی اور بے شرمی کی انتہا ہے کہ انہوں نے پیپر بیچ بھی لیے ہیں، سب کچھ ہو گیا، لیکن کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اور میڈیا نے بھی اس معاملے کو جو ہے وہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا. لیکن شیوا صاحب اب آگے ہوگا کیا؟ یہ دیکھیں، آپ یہ کیا بھی کہنا یہ ہے؟ بھی عمر صاحب خبریں آ رہی ہیں کہ یہ پچھلے 10-20 سال سے ایسا نظام چل رہا ہے. اور پچھلی دفعہ اسکینڈل آیا تھا FPSC کا بھی، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے بھی پیپر لیک ہوئے ہیں، لیکن کوئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی، کوئی کسی کو پوچھنے والا مجھے نہیں. یہ ذرا کائنڈلی یہاں پہ بتا دیجیے کہ جو ابھی موجودہ چیئرمین ہے جو PPSC کو چیئر کر رہے ہیں، یہ کب سے اس سیٹ پہ براجمان ہے؟ ان کی 3 سال ان کی، یہ بیسیکلی ریٹائرڈ جو جنرلز ہوتے ہیں یا جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کو یہ لگاتے ہیں PPSC کا چیئرمین. 3 سال ان کی مدت ملازمت ہوتی ہے. یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جو موجودہ جو PPSC کے چیئرمین ہیں ان کا تعلق جنگ سے ہے. تو جتنے بھی ٹاپرز ہیں موسٹلی پیپرز کے، ان کا تعلق بھی جنگ کے ساتھ ہے، اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو چیئرمین ہے PPSC وہ بھی اس کے اندر ملوث اور ہے. یہ جو چیئرمین ہے ان کی زیر صدارت کتنے ایگزام PPSC کے کنڈکٹ ہو چکے ہیں ابھی تک؟ تو سینکڑوں ایگزام جو ہیں وہ انہی کی زیر صدارت جو ہیں وہ کنڈکٹ ہو چکے ہیں. تو اگر اس کرپشن کا، اس اسکینڈل کا اگر ہم اسکوپ دیکھیں تو یہ اس طرح چھوٹا پھر نہیں بنتا. یہ تو ابھی ایک ایکسپوز ہوا نا. ایک بڑے پیمانے کے اگر اوپر ایک پیپر چیما صاحب 5-5 7-7 لاکھ روپے کا یا 15-15 لاکھ روپے کا جیسے کہ نیوز آ رہی ہے بک رہا ہے، اور یہ وہ نیوز ہے جو کہ ایک ایکسپوز ہوئی ہے. ایسی اگر سینکڑوں نیوز تو ہوں گی نا، ایک پیپر تو لیک نہیں ہوگا، ایک گروپ کے ساتھ تو لیک نہیں ہوگا. تو یہ کروڑوں اور اربوں روپے کا انہوں نے ایک تو پیسہ اکٹھا کیا اور ہزاروں خاندانوں کے جوانوں کی زندگیوں کا جو بیڑا غرق کیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایسے ہے. اب دیکھیں، انصاف کا تو وجود ختم ہو گیا. اب جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں ہمارے لیڈرز، ان کو تو آسمان سر میں اٹھا لینا چاہیے تھا، لیکن کوئی بول ہی نہیں رہا. اب ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ دھاندلی کو لے کر انہوں نے 128 دن جا کر وہاں پر اسلام آباد میں دھرنا دیا اپنے لیے، لیکن اب ان اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی بھی بول نہیں رہا. بالکل ایسے یہ دیکھیں بے شرمی ہے کہ کوئی بیان تک نہیں دے رہا. بالکل ایسے ہی. اور سارے وہ جو چیئرمین ہیں اور سیکرٹریز ہیں وہ سارے اپنی سیٹوں کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کو تو چاہیے کہ وہ ریزائن کر دیں. بالکل ایسے. اب یہ چیئرمین کے حوالے سے میں صرف آپ کو ایک نیوز بتانا چاہ رہا ہوں. یہ ابھی چائنا کی ایک نیوز ابھی ریسنٹلی آئی تھی کہ وہ کسی ایک بینک کا مینیجر تھا یا چیئرمین تھا کسی بینک کا، تو اس کے انڈر 2.3 کروڑ ڈالر کی کوئی ہیرا پھیری ہوئی تھی. تو انہوں نے ریسنٹلی کل کی نیوز آئی تھنک کہ اس کو جو ہے انہوں نے ڈیتھ پینلٹی اناؤنس کر دی ہے. تو وہ صرف پیسوں کا ایک کرپشن تھی جو کہ محنت کر کے واپس پیسے لے کے آئے جا سکتے ہیں، اور جہاں پہ اتنے مستقبل خراب کیے گئے اس کرپشن پہ اس چیئرمین کے لیے ایون ایک بیان بھی کسی ہمارے جو اتھارٹیزم کی طرف سے نہیں آیا. کوئی بھی نہیں آیا. ہمارا تو یہ مطالبہ ہے عمر صاحب کہ یہ کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث ہوتے ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو تاکہ آئندہ کے لیے مثال ہو. لیکن جو ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کا وہ اس ایشو کو جو ہے وہ بالکل سیریس نہیں لے رہے. اچھا، تو ارسلان چیمہ صاحب اب کیا ہوگا؟ اب یہ سب کچھ تو ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن اب آگے کیا ہوگا؟ کیا وہ اسٹیپس جو لینے چاہیے اب گورنمنٹ کو، اور آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ عمر صاحب اس کی جو ہے وہ مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. جتنے بھی ریسنٹلی پیپرز ہوئے ہیں ان سب کو کینسل کرنا چاہیے، اور جو ہائر اتھارٹیز ہیں جو گورنمنٹ ہے ان کو اس کا اسٹرکٹ نوٹس لینا چاہیے، اور جتنے بھی ملوث لوگ ہیں سب کو جو ہے سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، سب کو کٹہرے میں لانا چاہیے، سب کو سزا دینی چاہیے. اور اس سے پہلے جو سب سے پہلا جو کام ہے، اگر کچھ تھوڑی سی شرم باقی ہے تو جو PPSC کا چیئرمین ہے اور جو سیکرٹریز ہیں ان کو فوری طور پر مستعفی ہونا چاہیے. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے میں یہی اپیل کروں گا کہ وہ PPSC کا مکمل بائیکاٹ کریں. جن کے انٹرویوز ہیں یا جو آگے آنے والی سیٹیں ہیں ان کے اوپر اپلائی نہ کریں. PPSC کا مکمل بائیکاٹ ہو جب تک اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. اور اس سسٹم کو سارے کے سارے PPSC کے سسٹم کو دوبارہ سے ریوائز کرنا چاہیے، تاکہ جو مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے اور غریب گھرانوں سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ انصاف ہو. تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس ایشو پہ ارسلان چیمہ صاحب نے بڑی صحت حاصل گفتگو کی، اور ہم نے اس نظام کے بارے میں کچھ ڈسکشن کی، کچھ اس کے اندر آنے والی خرابیوں کو بھی ڈسکس کیا، اور کچھ سجیشن چیمہ صاحب کی طرف سے آپ نے سنی. اور میں بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب تک ہم سٹینڈ نہیں لیں گے سسٹم نہیں سٹینڈ کرے گا. اب اس سسٹم کی اسٹرینتھ ہم سب ہے، ایون اس سے کام کروانے کے لیے بھی ہمیں اسٹینڈ کرنا پڑے گا. تو ایک اور بات عمر صاحب میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ رٹ دائر کی ہائی کورٹ کے اندر کچھ اسٹوڈنٹس نے کہ یہ PPSC کے حالیہ جو پیپرز ہوئے ہیں ان سب کو کینسل کیا جائے.
تو ہائی کورٹ نے وہ جو درخواست ہے اس کو خارج کر دیا کہ یہ ناقابل سماعت ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی میاں نواز شریف کی یا کسی بڑے لیڈرز کی جو ہے وہ ضمانت کی درخواست نہیں تھی جو ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کو قابل سماعت قرار دیتی. جو لیڈرز ہیں, جو کرپٹ لوگ ہیں, جو معاشی دہشت گرد ہیں, ان کی جو ضمانت کی درخواستیں ہیں وہ جو ہائی کورٹ ہے اس کو قابل سماعت قرار دیتی ہے, حتیٰ کہ چھٹی والے دن بھی عدالت لگا کر بالکل. تو تو وہ حمزہ ضمانت شہباز دے کے دیتے ہیں. کیس کے اندر سنڈے کو حمزہ شہباز کے اپیئر ہوئے بغیر سنڈے والے دن لاہور ہائی کورٹ نے ہائی کورٹ کے بینچ کو انگیج کیا اور ضمانت دے دی اپیئر ہوئے بغیر, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا دفعہ. اینڈ دس از وٹ وی ڈیزرو. ایسے لیڈرز جب ہمیں جو ہمیں کمانڈ کریں گے, ہمیں لیڈ کریں گے, تو ہمارے لیے ہماری لیڈ کا یہی حال ہوگا. یہ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کا یہ دوہرا معیار ہے, اس کا یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ ادھر جو بڑے معاشی دہشت گرد ہیں ان کی جو درخواستیں ہوتی ہیں وہ قابل سماعت قرار ہوتی ہیں, اور یہ دیکھیں کہ پورے پنجاب کے اسٹوڈنٹس کا مستقبل داؤ کے اوپر لگا دیا, لیکن ہائی کورٹ نے جو اس کی درخواست ہے کینسلیشن کی کہ سارے پیپر کینسل کیے جائیں, اس کو ناقابل سماعت قرار دے دیا. یہ ہمارے لیے باعث شرم بات ہے. دیکھیں اب ہم جائیں تو کدھر جائیں. تو چیمہ صاحب اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہی بتانا ایک مقصد تھا کہ آپ سب اٹھیں, ہم سب اٹھیں, تاکہ اس سسٹم کو, اس نظام کے اندر یہ جو کمیاں ہیں, یہ کجیاں ہیں, ان کو ایڈریس کیا جائے. کب تک ہم آپس میں باتیں کرتے رہیں گے؟ اب ان کو باتیں کرتے ہیں جو اس سسٹم کے ذمہ دار ہیں. ہم باتیں کرتے ہیں اس نظام کے چلانے والوں کو, ہم باتیں کرتے ہیں اس نظام کے بنانے والوں کو کہ آپ نے جو نظام بنایا ہے, جو نظام چلایا ہے, یہ آپ نے اپنے لیے بنایا ہے. یہ جب بھی چلایا ہے آپ نے اپنے لیے بنایا ہے, یہ آپ نے عوام کے لیے نہیں بنایا. اور ہم اس پہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتے ہیں. تو آپ کچھ کہنا چاہیے؟ جی شکریہ. تھینک یو ویری مچ.